صحیح طریقے کو چھوڑ کے آدمی ہے، اس کا پوتا بھی سنی ہے، اس کا نواسا بھی سنی ہے، بہت اچھا بدلا، کچھ بہت اچھا۔ حضرات کے لوگ موسم کی طرح بدل گئے، ہم لوگ نہ ایمان بدلے ہیں نہ عقیدہ بدلے ہیں، اور انشاءاللہ نہ بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ حضرات اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس کون سی ہے؟ زمین کی دولت بڑی نہیں ہے، جائیداد کی دولت ہمارے پاس بڑی نہیں ہے، حسن و جمال کی دولت بڑی نہیں ہے، جود و نمال کی دولت بڑی نہیں ہے، اولاد کی دولت بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، جائیداد اور یہ مال کی دولت سب سے بڑی دولت نہیں ہے۔ حضرات اگر دیکھیے گا تو سب سے بڑی دولت تندرستی کی دولت ہے، صحت یابی کی دولت ہے، اس سے بھی بڑی دولت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے تو ایمان کی دولت ہے۔ الحمدللہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے، امبانی ہے تو خسارے میں ہے، اڈانی ہے تو خسارے میں ہے، ارب پتی ہے تو خسارے میں ہے، کھرب پتی ہے تو خسارے میں ہے، اور اگر ایمان والا ہے لکیر کا فقیر ہے تو بھی کامیاب ہے، ایمان والا ہے اگر جھوپڑی میں رہتا ہے تو بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیا ہے ایمان والوں کے لیے، مژدہ سنایا ہے ایمان والوں کو، بشارت دیا ہے ایمان والوں کو، جنت ملے گی ایمان والوں کو، نبی کی شفاعت ملے گی ایمان والوں کو، حوض کوثر کا جام ملے گا ایمان والوں کو، جہنم سے بچے گا تو ایمان والا بچے گا، پل صراط کو عبور کرے گا ایمان والا بچے گا۔ آج تک اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن جانتے ہیں اللہ کا دیدار ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے میرے نبی کے علاوہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار بھی نصیب ہوگا صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ دولت مند جانے دیجئے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہی اللہ کا دیدار کرے گا۔ کب کرے گا؟ اسے پل صراط کو پار کرنا ہوگا، نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، جب وہ جنت میں جائے گا تب اللہ کا دیدار کرے گا۔ آج ہمارے سنی علماء کو لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کا چہرہ اتنا اچھا ہے، پھر تصور کرتے ہیں جس نے تاج الشریعہ کو دیکھا یہ کہہ دیا ان کا چہرہ ایسا ہے، تو مفتی اعظم ہند کا چہرہ کیسا ہوگا، حضور اعلیٰ حضرت کا چہرہ کیسا ہوگا، غریب نواز سرکار کا چہرہ کیسا ہوگا، پیروں کے پیر غوث اعظم سرکار کا چہرہ کیسا ہوگا، جب غلاموں کا چہرہ ایسا ہے آقا حسین کا چہرہ کیسا ہوگا، مولا علی کا چہرہ کیسا ہوگا، نبی کے چار یاروں کا چہرہ کیسا ہوگا، اور سب یہی کہتے ہیں لاجواب ہوگا، بے نظیر ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں جب غلاموں کا چہرہ ایسا ہے میرے آقا کا چہرہ کیسا ہوگا، میرے نبی کا چہرہ کیسا ہوگا۔ حضرات میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے نہ کوئی قلمکار لکھ کے بتا سکتا ہے، نہ کوئی اہل زبان بیان کر کے بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے جو ایک بار دیکھا وہ دیکھتا ہی رہا، جس نے نبی کے بعد ایک بار سن لیا وہ ہمیشہ کا دیوانہ ہو گیا، بات سے زیادہ محبت نبی سے کرنے لگا، اولاد سے زیادہ محبت نبی سے کرنے لگا، ایک بار نبی کا دیدار ہو گیا۔ اندازہ لگائیے رخ انوار مصطفیٰ کیسا ہے، نبی پاک کا چہرہ کیسا ہے۔ اب سوچئے اللہ نے بنایا ہے محبوب کو تب ایسا چہرہ ہے، میرے اللہ کا نور کیسا ہوگا، میرے رب کائنات کا جلوہ کیسا ہوگا، اور یہ جلوہ کوئی نہ دیکھ سکے گا صرف ایمان والا دیکھے گا۔ آج کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے، اگر کچھ نہیں رہے ایمان ہے سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ دولت اور مال یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر یہی کامیابی کی دلیل ہوتی تو فرعون پہلے کامیاب ہوتا، قارون پہلے کامیاب ہوتا، شداد پہلے کامیاب ہوتا، لیکن نہیں، فرعون جہنم میں، شداد جہنم میں، قارون جہنم میں۔ اور نبی کے صحابی کو دیکھیے، اللہ والوں کو دیکھیے، مکان نہیں بنایا ہے لیکن الحمدللہ جنت میں اعلیٰ مقام ان کے لیے تیار ہے۔ سرکار غریب نواز نے اپنا مکان نہیں بنایا، اولیاء کرام کی جماعت کو دیکھیے، نبی کے اصحاب کو دیکھیے، نہ محل کو مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، اتنا اعلیٰ مرتبہ، سارے دنیا کے اولیاء بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں نبی کے صحابی کا مقام ہے۔ جنت جن کا اعلیٰ مقام ہوگا صرف ایمان کی بنیاد پہ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، علامہ مفتی
حسن رضا صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ایسا دینی جذبہ ہر سنی عالم کو عطا کرے اور نوکری بھی اللہ سب کو عطا کرے. مدرسہ چلاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں, جب سے جلوس میں جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے. نثار احمد رضوی اللہ مجھے اتنا دیتا ہے, نوکری میں کرتا ہوں اتنا دیتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ کل تھا نہ آج ہوں نہ کبھی ہوگا. اگر میں دین کا کام کرتا ہوں, اگر میں مدرسے کی خدمت کرتا ہوں, لوگوں کی باتیں سن کے بھی اچھی باتیں سناتا ہوں, تو مقصد یہ نہیں ہے لوگ میرا نام لیں, مقصد صرف یہ ہے اللہ راضی ہو جائے, مصطفیٰ راضی ہو. میں آپ کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگ چپ چاپ سن رہے ہیں, لیکن محبت سے عام روش سے میں ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ مفتی صاحب قبلہ کی محبت, ورنہ آج کو جانتے ہی ہیں کمانے کے لیے اکثر لوگ مدرسہ کھولتے ہیں, چندہ کرنے کے لیے مدرسہ کھولتے ہیں, لیکن اللہ کا فضل ہے مفتی صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ دین دنیا چنگی ترقی عطا فرمائے. یہی تو ہونا چاہیے, جب عالم خوشحال ہوگا دین کا زیادہ سے زیادہ کام ہوگا. حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب قبلہ نے جو خطاب کیا, اس خطاب کا لب لباب تھا, اے میرے پیارے, اے میرے علاقے کے رہنے والے جیالے سنی مسلمانوں, تم کو اپنے مکان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, اپنے مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنے کھیت اور کھلیان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہی تھا, اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے, عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس لیے مال کا چور جو ہے اب ذرا کم ہو گیا ہے, جائیداد کا چور ذرا کم ہو گیا ہے, لیکن ایمان کے لٹیرے کل بھی تھے آج بھی ہیں. رنگ الگ الگ ہے, روپ الگ الگ ہے, انداز الگ الگ ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے چھاتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. تمہارے بھیس میں آتا ہے, ٹوپی پہن کے آتا ہے, میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, اتنا اچھا کہ تمہارے باپ اور رشتے دار کا اخلاق ایسا نہیں ہے, اور وہ تمہیں نماز کی دعوت دیتا ہے, پہلے روزے کی دعوت دیتا ہے, اور جب آپ اس کے گروپ میں بالکل اوکے ہو جاتے ہیں تب وہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہے. سلام پڑھنا ایسا ہے, باتیں کرنا ایسا ہے, بزرگوں سے محبت کرنا ایسا